وائڈ اینگل کے پلیٹ فارم سے شامل آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید منتظر۔ پہلے بھی بارہا ہم اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام کے توسط سے آپ لوگوں کو کچھ ایسی چیزیں پہنچانا چاہتے ہیں کہ جن کو آپ کو جن کی ضرورت ہے اور شاید آپ کو نہ ہو لیکن آپ کے پیاروں کو ہو، تو ان تک یہ پہنچائیے۔ بنا کسی تاخیر کے میں جانا چاہوں گا اپنے گیسٹ کے ساتھ۔ روحانی اسکالر ہیں، اسپریچول ہیلر ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ شو کے اندر موجود ہوتے ہیں جناب اصغر علی سید صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ اچھا، ویئرس سے گزارش ہے کہ پروگرام تو میں شروع کر رہا ہوں، لیکن پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کچھ گزارشات ہیں میری، آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، ہماری اسکرین پہ بھی آ رہا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اسپریڈ کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کر کے بتائیں کہ کون کون سے ٹاپکس کی آپ کو نیڈ ہے۔ فیس بک پہ بھی ہمارا جو ہے وہ پیج ہے، اس کو بھی لائک، فالو، شیئر کریں، اور ہمیں بتائیے کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں، کس بارے میں سننا چاہتے ہیں۔ پچھلے جو ٹاپک ہے ہمارے اس سے ربط بناتے ہوئے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا واسٹ ٹاپک ہے اور بڑا بہترین ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک کے ساتھ انصاف کیا جائے، آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائی جائیں کہ جو آپ کے لیے جو ہے وہ تسلی بخش بھی ہوں اور نفع بخش بھی ہوں۔ بنا کسی تاخیر کے ٹاپک جو سید صاحب آج ہمارا ہے وہ ہے غصہ۔ اگر میں اس ٹاپک کو ایز اے جنرل پرسن دیکھوں تو میرے خیال سے یہ فیکٹر ہر کسی کے اندر پایا جاتا ہے غصے کا، اور بھلے سے کم ہو یا زیادہ ہو لیکن موجود ہے بائی نیچر۔ آپ اس کو یہ تو اب مزید ہم آگے چلیں گے تو پتہ لگے گا کہ آیا یہ بائی نیچر ہے یا پھر جو ہے وہ انسان غصے کے جراثیم خود اپنے اندر ڈیولپ کرتا ہے۔ اسی سے ربط بناتے ہوئے میرا آج کا پہلا سوال، غصہ کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے، جس کی ضرورت ہے اس معاشرے میں، اور جس انداز سے آج کا دور ہے، جس انداز سے آج کی نسل ہے، یہ چیز بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، جس کو ہم غصہ کہتے ہیں۔ غصہ اگر اس کو ہم تعریف کی روح میں دیکھیں، غصہ انسان کی اس حالت کا نام ہے جو اس پر اس وقت طاری ہوتی ہے جب اس کی مرضی سے ہٹ کے کوئی کام ہوتا ہے، یا مرضی سے ہٹ کے وہ کوئی چیز دیکھ لیتا ہے۔ اس کی مرضی شامل نہیں ہے، اور اپنی مرضی سے ہٹ کے کوئی کام اس کے سامنے ہو یا وہ کوئی چیز دیکھ لے تو اس پر غصہ طاری ہو جاتا ہے۔ وہ کیفیت ہے غصے کی، مزاج سے ہٹ کر جو وہ نہیں چاہتا اور اس کے سامنے ہو رہا ہے، ایسے اس کو واضح اور کر سکتے ہیں۔ اچھا، غصے کے بارے میں جو ہے وہ شریعت میں بھی اور اسلام میں جو ہے اس کو اس انداز سے کہ غصہ اور شہوت دو ایسی چیزیں ہیں جو جسم میں رکھی گئی ہیں۔ خدا نے غصے کو رکھا ہے جسم میں، فطری اعتبار سے غصہ انسان کی شخصیت میں ہونا چاہیے۔ اور شہوت، اب شہوت جو ہے، شہوت سے مراد یہ ہے کہ وہ نعمتیں جو جس کے لیے ہمارے جو ہے جسم کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اعضاء و جوارح کو ضرورت ہے، وہ نعمتیں خدا نے رکھی ہیں شہوت کی صورت میں، چاہے وہ زواجی معاملات ہوں یا نعمتوں کے کھانے پینے کا اور اس طرح کی چیزیں۔ اسی طرح غصہ مزاج میں رکھا گیا ہے، غصہ انسان کی شخصیت کو بناتا بھی ہے، لیکن غصہ کس وقت کرنا چاہیے یہ الگ بالکل بات ہے۔ غصہ جو ہے وہ حرام ہے شریعت میں، لیکن کچھ جگہوں پہ جائز ہے، اس کے اوپر بھی ہم آگے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بنیادی طور پہ غصے کو، اس کے مفہوم کو سمیٹا جائے تو وہ یہ ہے کہ آپ اور میرے مزاج سے ہٹ کے کوئی کام ہو میرے سامنے جو مجھے پسند نہیں ہے، اس وقت وہ کیفیت طاری ہوگی، اور یہ ہے غصہ۔ اچھا، یہ تو آپ نے باتیں بتائیں نا، ہم اس سے جو ہے نا وہ اس کو انٹر لنک کرتے ہیں آپس میں۔ چلیں آج جو ہے وہ اپنے ویورز کو تھوڑا سا چٹ چیٹ والا ٹاپک دکھاتے ہیں کہ میرے ذہن میں جتنے سوالات ہیں وہ میں آپ سے کلیئر کرتا رہوں گا اور آپ مجھے جواب دیتے رہیے گا۔ میں اگر اپنی بات کروں یا ایک کامن بات کروں تو غصہ کس بات پہ آتا ہے؟ کیا غصہ ایج لمٹ کے حساب سے ڈیوائڈ ہے کہ اس بندے کو اس بات پہ آ رہا ہے، اس ایج لمٹ والے کو اس بات پہ آ رہا ہے، اس والے کو اس بات پہ آ رہا ہے؟
کیا اس طریقے سے غصے نے اپنے پیٹرن ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ فطری جو ہے وہ طور پہ انسان کے جسم کے اندر رکھا گیا ہے. اس کا بتائیے گا کہ غصہ کن باتوں پہ آتا ہے. آپ نے ایک بات تو بتا دی چلیں کہ مزاج سے ہٹ کے جو کام ہو اس پہ غصہ آتا ہے. اس کو ذرا کھولیں نا, تھوڑا ڈسکرائب کریں. دیکھیں غصے کے بارے میں اس انداز سے آپ کو بتایا جائے کہ جیسے آپ نے ایج لیمٹس کی بات کی ہے, بچہ اور بوڑھا یہ دونوں برابر ہوتے ہیں. بچوں کو جو خدا نے سافٹ رکھا ہے, اور بچوں کے لیے کہا گیا ہے کہ جو اولاد کی تربیت اس انداز سے کریں کہ شروع کے 7 سال یعنی اس کے پیدائش سے لے کر 7 سال تک کا عرصہ ہے, اس میں وہ بچہ اس کی شخصیت بن رہی ہے, اور اس میں اگر وہ اس انداز کے کام کرے کہ آپ کو جو پسند نہیں ہے, مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا ہے اور وہ کام کر رہے ہیں, کوئی چیز پھینک رہے ہیں, آپ کے بال کھینچ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس گندگی پھیلا رہے ہیں مثال کے طور پہ, آپ اس کو منع کر رہے ہیں اور وہ بار بار کر رہے ہیں, لیکن آپ اس کو پیار سے ہی منع کریں گے. اب ایک موقع پہ آ کے بار بار دیکھیں, ماں تو وہ اپنی اولاد کو اس انداز سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اگر 10 دفعہ بھی بچہ اس کے سامنے غلطی کرے, بار بار ایک کام کرے, حتیٰ کہ اس کو جسمانی طور پہ بھی کوئی تکلیف دے دے, تو ماں ہے اس کو درگزر کر دے گی. لیکن اکثر اوقات میں والدین, باپ یا بھائی یا اس طرح کے رشتے جو ہیں وہ اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر دیتے ہیں, قوت برداشت جب لوز کرتے ہیں, بار بار وہ بچہ کام کر رہا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے, آپ نے ایک دفعہ کہا نہیں کرو بیٹا, 2 دفعہ کہا, 3 دفعہ, چوتھی دفعہ آپ کو غصہ آ جائے گا. اب جو آپ کو کیونکہ آپ کے مزاج سے ہٹ کے بار بار کام ہو رہا تھا, جب تک آپ نے برداشت تھی آپ نے برداشت کیا, جب آپ کی برداشت کی لمٹ کراس ہوئی تو ہو سکتا ہے آپ اس کو جھڑک دیں, ہو سکتا ہے آپ اس کو تھپڑ مار دیں, ہو سکتا ہے آپ اس کو دھکا دے دیں, جبکہ آپ کو وہ کام نہیں کرنا ہے. اسی چیز کو دیکھیں, یہیں پہ انسان کی برداشت کا امتحان لے گا کہ 7 سال تک آپ کو اپنی اولاد کو کچھ نہیں کہنا ہے, اب چاہے وہ کیسی بھی حرکت کرے پیار سے سمجھانا ہے. اسی طریقے سے دوسری جو چیز ہے بوڑھا, بزرگ. اب جو بزرگ افراد ہیں ان کی مثال بچوں کی طرح ہو چکی ہے. کیوں؟ ایک وقت گزار چکے ہیں, اب جب گزارنے کے بعد وہ 55 کے بعد 60 سال کی ایج میں آ گئے ہیں, ان میں ضعیفی طاری ہو گئی ہے, ان کے جسم کے اعضاء کمزور ہونا شروع ہو گئے ہیں, جسمانی طور پہ بیماریاں شروع ہو گئی ہیں ان کی, تو چھوٹی سی بھی ناگوار بات جو ہے ان کے لیے بہت بڑی بات ہوگی. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ بنیادی کمزوری, جسمانی طور پہ وہ کمزور ہو رہے ہیں, ان کے اعضاء کمزور ہو رہے ہیں, ذہنی طور پہ وہ آہستہ آہستہ مفلوج ہو رہے ہیں, ان کا حافظہ کمزور ہو رہا ہے, بار بار بھولنے کی بیماری مثال کے طور پہ پیدا ہو رہی ہے. اب اگر وہ اپنی اولاد کو 1 دفعہ 2 دفعہ کوئی چیز کہتے ہیں, مثال کے طور پہ پانی مانگتے ہیں اپنے بچے سے, 1 دفعہ مانگا اس نے اگنور کر دیا, سونا نہیں, آج کل دوسری دفعہ مانگا, تیسری دفعہ ان کو غصہ آ گیا. کیونکہ بوڑھوں کو بہت جلدی غصہ آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جسمانی طور پہ بھی کمزور ہو رہے ہوتے ہیں, حافظہ بھی ان کا کمزور ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ بچوں کا اور بوڑھوں کا غصہ جلدی آنا یہ ایک عام سی بات ہے, لیکن نوجوانوں کو, جوانوں کو, ٹھیک ہے, اس انداز کے جو ایج کے لوگ ہیں ان کو جو ہے قوت برداشت ان کے لیے کہا گیا. شریعت میں بھی بار بار جوان کے لیے کہا گیا ہے, نوجوان کے لیے کہا گیا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اپنے آپ پہ کنٹرول کریں, اپنی خواہشات پہ کنٹرول کریں, اپنے مزاج پہ کنٹرول کریں, ٹھیک ہے, اپنی انا کو, کیونکہ دیکھیں انا کی وجہ سے آپ میں اگر انا موجود ہے, ٹھیک ہے, آپ میں غرور کا عنصر موجود ہے, تو آپ میں غصہ بھی خود بخود آنا شروع ہو جائے گا. اور اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے, اچھا غصہ جو ہے, اس سے پہلے کہ آپ سوال کریں, یہ میں آپ کو نئی بات بتاتا ہوں, وہ سوال کیے بغیر آپ کو جواب دیتا ہوں. غصے کی جو اقسام ہے, 2 اقسام ہیں, 2 قسم کا غصہ ہوتا ہے. ایک غصہ ہوتا ہے شیطانی غصہ, دوسرا غصہ ہوتا ہے رحمانی غصہ. ٹھیک ہے, شیطانی غصہ, یہاں پر رکنا چاہوں گا, رحمانی غصہ. جی بالکل. اچھا, حالانکہ غصہ تو حرام ہے, پھر بھی یہ غصہ حرام ہے, لیکن یہ ذرا ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے, اس کو ذرا مزیدار انداز سے جو ہے وہ بتائیے گا. دیکھیں, رحمانی غصہ اس انداز سے ہے کہ اسلام میں امر بالمعروف اور نہی از منکر واجب ہے, فرض ہے. یعنی نیکی کی ہدایت کرنا, برائی سے روکنا, یہ ہم سب کا فرض ہے. اسلام میں اس کی بہت خاص طور پہ تاکید کی گئی ہے. اب معاشرے میں وہ گناہ جو کھلے عام کیے جا رہے ہیں, جیسے کہ خدا نخواستہ زنا کی اس طرح کی محفلیں آپ دیکھ رہے ہیں, زنا کر کسی جگہ پہ کیا جا رہا ہے, یا کوئی کھلم کھلا شراب پی رہا ہے, کھلم کھلا
کسی مومن یا مومنہ پر ظلم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی دل آزاری کر رہا ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی کو مار رہا ہے وہ فرد، اس انداز سے جب کھلم کھلا معاشرے میں جو گناہ کر رہے اس کو روکنا فرض ہے. اس پر اگر آپ کو غصہ آئے اس جگہ پہ غصہ کرنا جائز ہے، وہاں پہ آپ کو غصہ کرنا ہے، اور یہ غصہ رحمانی غصہ ہوگا. اگر آپ جو ایک انسان شراب پی رہا ہے اور کھلم کھلا پی رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں پیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ چیز آپ کو اس جگہ اس کو روکنا ہے. وہاں پہ آپ غصہ بھی کریں، اس جگہ غصہ کرنا جو ہے جائز ہے، اور یہ اس جگہ پہ غصہ جو ہے وہ رحمانی غصہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک کھلے عام جو انسان جو ہے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، گناہ کبیرہ سے روکو. گناہ کبیر. اچھا دیکھیں اس میں بھی دو باتیں ہیں. اس میں ایک بات یہ ہے کہ ایک انسان اپنے گھر میں کمرے میں بیٹھ کے چھپ کے شراب پی رہے ہیں، اس کے لیے مسئلہ دوسرا ہوگا. ایک انسان 10 لوگوں کے سامنے بچوں کے سامنے کھلے عام شراب پی رہا ہے، اس کا مسئلہ دوسرا ہوگا. وہ جو انسان چھپ کے شراب پی رہا ہے اور بعد میں توبہ کر لے، اللہ اس کو معاف کر دے گا. لیکن جو انسان کھلے عام شراب پی رہا ہے، کھلے عام جو ہے وہ پرچار کر رہا ہے موسیقی کا، گانوں کا، کیونکہ گانے کے بارے میں الغنا اشد من الزنا، زنا سے بڑا گناہ ہے گانا. جو کھلے عام اس چیز کا پرچار کر رہا ہے اس کو روکنا، اس پہ غصہ کرنا یہ واجب ہے، اور یہ غصہ رحمانی غصہ کہلائے گا. اچھا چلیں اس سے ہی رد دے دوں. ایک سوال میرے ذہن میں کامن ہے، چونکہ رمضان آنے والا ہے تو رمضان کے اندر بہت ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ کھلے عام جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر کھا پی رہے ہوتے ہیں روزے کی حالت میں. ہمارا روزہ ہے اور ہمارے سامنے کوئی چل رہا ہے، وہ کولڈ ڈرنک پی رہا ہے، وہ کھا رہا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ اگر اس کو ترغیب دلائیں گے اور اس کو روکیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ 10 لوگوں کے لیے کر رہے ہیں یہ کام، اپنے لیے بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ میں ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا کہ جو روزے دار ہیں. تو اس عمل کو ڈسکرائب کیجیے گا تھوڑا سا، یہ کیسا ہے؟ دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ اور روزے کی قدر اگر کسی کو پتہ لگ جائے تو وہ سارا سال روزہ رکھے. روزے کے اگر فائدے انسان کو، ابھی انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے رمضان میں انشاءاللہ اگر موقع ملا، اگر اس کو روزے کی اہمیت کا پتہ لگ جائے کہ روزہ کیا چیز ہے، اس سے کیا کیا مجھے فائدے حاصل ہو رہے ہیں جسمانی، روحانی، علمی، معرفت کے، تو وہ پورا سال روزہ رکھے. یہ مثال ہے کہ انسان کو کیا کیا حاصل ہو رہا ہے. اب ایک انسان رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ رہا. دیکھیں روزہ نہ رکھنے کا ایک الگ گناہ ہے، روزہ نہ رکھنے کا اس کو گناہ ملے گا، کیونکہ وہ جو ہے ایک فرض چیز ہے، ایک واجب چیز ہے، اس کو وہ نہیں رکھ رہا ہے. روزہ واجب ہے، روزہ فرض ہے، اس کو نہیں رکھ رہا ہے، اس کو اس کا گناہ ملے گا. لیکن ایک یہی انسان اگر روزہ بھی نہیں ہے اس کا، اور آپ کے میرے سامنے 10 لوگوں کے سامنے وہ کھلم کھلا مثال کے طور پہ کچھ کھا رہا ہے، کھانا کھاتا ہے یا کولڈ ڈرنک پی رہا ہے مثال کے طور پہ، اس وقت جو ہے یہ روزہ نہیں رکھا، اس کا گناہ اس کو مل رہا ہے، ملے گا. لیکن جو اللہ کی حرمت کا جو ہے وہ پاس نہیں رکھ رہا ہے، حرمت کو پامال کر رہا ہے، یہ گناہ کبیرہ، اس گناہ کی معافی نہیں ہے، اس سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے. یہاں پر آپ کو غصہ کرنا، آپ کو اس کو سمجھانا آپ وہ جائز ہے، اور وہاں آپ غصہ کریں گے، اور یہاں پہ یہ غصہ بھی رحمانی غصہ کہلائے گا. اچھا یعنی کہ جو معاشرے میں دین اسلام کی حرمت کو پامال کی حرمت کو پامال کرنے والے جتنے اعمال ہیں ان کے رد عمل میں غصہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ کچھ جگہوں پہ فرض ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو اس طرح سے لے لیتے ہیں، صحیح ہے. اپنے ویورز سے یہیں روک کے جو ہے نا ریکویسٹ ہے کہ دوسرا پارٹ جو ہے نا وہ ایپیسوڈ جو ہمارا ہے یہ 2 پارٹس کے اندر جو ہے وہ اپلوڈ ہوتا ہے. بہت ساری ایسی ہڈن چیزیں ہیں جو ہم دوسرے پارٹ کے لیے رکھتے ہیں. اب آپ اس کو مارکیٹنگ اسٹریٹجی کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، انٹرسٹ بلڈ اپ کہہ لیں، لیکن ہم کرتے ہیں. تو دوسرا پارٹ بھی دیکھا کریں، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو شاید آپ کے لیے ہوں. چلیں اس ٹاپک کو آگے لے کر چلتے ہیں سید صاحب. کہ میں ایک انسان ہوں، مجھے آ گیا غصہ، اور میں جب انسان کے اوپر غصہ حاوی ہو جاتا ہے تو اس حالت میں انسان کیا کیا کر جاتا ہے، یہ بتائیے گا تھوڑا سا. دیکھیں اگر ہم بات مکمل کر لیں تو زیادہ اچھا ہوگا.
کہ رحمانی غصہ اور شیطانی غصہ، یہ آپ نے بات کی شیطانی غصہ، لیکن رحمانی غصہ اس میں ایک بات اور ہے جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جو میں اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گا، وہ یہ کہ جو سب سے اہم چیز ہے جہاں پہ آپ کو غصہ کرنا ہے وہ ہے ظلم کے خلاف۔ اب مثال کے طور پہ اگر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہود و نصارہ ملے ہوئے ہیں اور جو ہے فلسطینیوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، فلسطینیوں کو شہید کر رہے ہیں، بمباری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس انداز سے بچے شہید ہو رہے ہیں، معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، یہ ظلم ہے۔ یہاں پہ آواز اٹھانا، یہاں پہ غصہ کرنا واجب بھی ہے اور یہاں پہ غصہ کرنا ضروری بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ایز اے مسلم، اس لیے کہ رسول کائنات کی بہت مشہور و معروف حدیث ہے، جو انسان اس حالت میں صبح کرے کہ اگر اس کو امور مسلمین کی فکر نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور وہ غفلت سے دن گزار دے، تو میری نظر میں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یعنی رسول اکرم دیکھیں آپ مسلمانوں کی کتنی اہمیت ہے، مسلم امہ کی، اور یہ فلسطین کا ایشو ہاٹ ایشو ہے۔ اس طرح کے اور بھی جہاں پہ دنیا میں مسلمانوں پہ مظالم، مسلمان تو دور کی بات ہے، انسانیت پر جو ظلم ہو رہے ہیں اس کے لیے بھی آواز اٹھانا، اس کے لیے غصہ کرنا، یہ رحمانی غصہ ہے، یہ جائز ہے۔ اور یہاں اس لیے کہ حدیث ہے اور مولا کائنات بھی فرماتے ہیں کہ ظلم پر خاموش رہنا ظالم کی مدد کے برابر ہے۔ اگر آپ کے دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہے، بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلمان بچے ہیں، حتیٰ کہ انسانیت مسلمان نہیں بھی ہیں تب بھی، اور آپ خاموش ہیں، تو آپ اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں۔ یہاں پہ آپ کو غصہ کرنا ہے، یہاں پہ آپ کا غصہ رحمانی غصہ کہلائے گا، یہ بہت ضروری ہے۔ اب آپ کی جو سوال ہے، اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے، جب انسان کو غصہ آ رہا ہے تو دیکھیں غصہ جو اگر عام باتوں پہ آ رہا ہے تو شیطانی غصہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کہ میں اور آپ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مثال دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں ایک غریب انسان ہوں، میرے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، اور آپ ایک امیر انسان ہیں، آپ نے زر کو بھر لباس پہنا ہوا ہے، بہت قیمتی لباس، میں آپ کے ساتھ بیٹھ گیا اور ذرا سا آپ کا جو ہے وہ کوٹ ذرا سا بکھرا ہوا تھا، آپ نے اچھا سا سوٹ پہنا ہوا تھا، میں ذرا قریب ہوا، آپ نے ایک دم سے کوٹ سمیٹ لیا اپنا، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے اپنا کوٹ سمیٹا، آپ نے اپنے آپ کو افضل جانا، برتن جانا، اس غریب، ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہت علم میں، تقوی میں، بہت سی چیزوں میں آگے ہو، اللہ کی آپ کو نہیں پتہ۔ اب اگر اسی جگہ آپ کا ایک اور دوست جو ہے وہ آپ کو تنبیہ کرے، آپ پہ غصہ کرے، تم نے یہ غلط کیا ہے، ایک مطلب غریب کیسے انداز سے مذاق اڑا رہے ہو، اگر ٹھیک ہے اللہ نے تمہیں جو ہے ثروت مندی عطا کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسرے کے اس انداز سے دل دکھاؤ۔ یہاں پہ جو آپ کا دوست غصہ کر رہا ہے وہ غصہ جائز ہے، اور آپ کو اگر اس کی اس بات پہ غصہ آ جائے، یعنی کہ اگر جو آپ کے ساتھ آ کے بیٹھا ہے اور اس نے آپ نے اپنے کپڑے کو سمیٹ لیا ہے اور آپ اس کو غصہ کریں، چلو ہٹ کے بیٹھو، تمہیں پتہ نہیں ہے، اس انداز سے اگر آپ نے اس غریب کے غصہ کر دیا، یہ شیطانی غصہ ہے، یہ شیطان نے آپ کو بہکا دیا کہ آپ نے اچھا لباس پہنا ہوا تھا، اس کے لباس اچھا نہیں تھا، بوسیدہ تھا، اس نے آپ کو دور کرنے، یہ جو وسوسہ ڈالا یہ شیطان نے ڈالا، یہ ہے شیطانی غصہ۔ یہ ایک مثال، واضح مثال ہے شیطانی غصے کی۔ چلیں، ابھی آپ نے دوست کی بات کی اور اس بندے کی بات کی، اچھا میں ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو ذرا ایلیبریٹ کیجئے گا کہ میں ہوں، مجھے غصہ آیا، میں نے کسی کے اوپر غصہ کر دیا، اور سامنے سے اس بندے کو بھی غصہ آیا، اس نے میرے اوپر پلٹ کے غصہ کیا، تو معاملات بڑا نازک ہو جاتے ہیں۔ معصومانہ سوال یہ ہے کہ یہ سچویشن جو بنتی ہے، اس کو ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ کیا یہ سچویشن صحیح ہے یا پھر نہیں ہونا چاہیے، یہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس کا بہت ہی اچھا مسئلے کا حل سرور کائنات نے فرمایا۔ بہت ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قبیلے کا سردار آیا، ٹھیک ہے، اور اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے اس کو ایک جملہ کہا، اذهب ولا تغضب، اذهب ولا تغضب، جاؤ اور غصہ نہیں کرو۔ اس نے یہ بات جو ہے اپنے دل اور دماغ میں لی اور چلا گیا۔ اب کیا ہوا، جس قبیلے کا سردار تھا اس کے مخالف قبیلے کا آپس میں سرداروں میں اور قبیلوں میں جنگ ہوتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھیں۔ اس کے قبیلے کے ایک فرد نے دوسرے قبیلے کے ایک فرد کو مار دیا، قتل کر دیا۔ اب یہ معاملہ بڑھا، ٹھیک ہے،
اس قبیلے کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کے قبیلے کے 2 افراد کو قتل کر دیا. اب یہاں پر اس کو بھی غیظ و غضب آ گیا کہ اس کے یعنی ان کے 3 لوگ مر گئے, اس کے 2 لوگ مر, مثال کے طور پر 1 فرد مرا ہے. اب اس نے کیا کیا, اس نے اپنے ساتھیوں کو لیا مسلح ہو کے اس قبیلے کے جہاں پہ وہ قبیلہ صحرا میں جو ٹھہرا ہوا تھا لڑنے کے لیے, ان کے قریب پہنچا, بہت قریب نہیں ہوا تھا, قریب پہنچا. اچانک اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آئی, اذهب ولا تغضب, جاؤ اور غصہ نہیں کرنا. جیسے اس کو بات یاد آئی اس نے ایک دم سے اپنا جتنا جو اسلحہ جو اپنے جسم پہ لگایا ہوا تھا ساری چیزیں اس نے اتار کے سائڈ پہ رکھی اور اپنے قبیلے کے سارے جتنے بھی لوگ تھے فوجی جوان جو بھی تھے ان سے کہا واپس جاؤ. اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ میں سامنے جاؤں گا. وہاں پہ جا کے اس نے کہا اس گروپ کے اس قبیلے کے ایک فرد کو کہ جاؤ مجھے تمہارے سردار سے ملنا ہے. بالکل سادہ لباس میں سارا اسلحہ اپنا اتار کے اپنے لوگوں کو بھیج کے. اب جب اس کا سردار سامنے آیا, یہ بھی سردار تھا, اس نے اس سے مصافحہ کیا. اس نے کہا دیکھو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو ہے تم نے ہمارے قبیلے کے فرد کو مارا, ہم نے ہمارے قبیلے کے لوگوں نے جو مارا تو اس انداز سے تم نے 2 لوگ ہمارے مار دیے, ٹھیک ہے. اب یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں نہیں چاہتا کہ ہم آپس میں لڑیں, خون بہا یا تو دے دو, ٹھیک ہے, یا پھر یہ کہ چلو میں کہتا ہوں کہ اس مسئلے کو ختم کرو, ہم معاف کرتے ہیں, ہم خون بہا معاف کرتے ہیں. جب اس نے جو سردار تھا اس نے یہ چیزیں سننا شروع کی, کیونکہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا عرب میں کہ اس انداز سے ایک سردار آئے اور وہ آ کے کہے کہ بھائی مسئلے کا حل کرو, میں جو ہے یہ اس انداز سے چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے ختم. اس گلے ملا, اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جو خون بہا کہتے ہو میں آپ کو خون بہا دیتا ہوں, آپ اس کے خاندان کی کفالت کو کہتے ہو میں کرتا ہوں. اب کیا ہوا, اتنی سی بات پہ اگر رسول اکرم کی وہ اس بات کو ذہن میں نہیں رکھتا, اذهب ولا تغضب, جاؤ غصہ نہ کرو, تو وہاں پہ مزید جنگ ہوتی, کتنے لوگ مرتے, کتنی نسلوں تک وہ لڑائی چلتی. اس نے کیا کیا, اس نے غصہ نہیں کیا. رسول کی چھوٹی سی جو کہ بڑی سی بات تھی اس کو اس نے اپنے ساتھ جو ہے لیا اور اس پہ امپلیمنٹ کیا, اور جو ہے وہ ایک بہت ہی امن و سکون کا وہ دونوں جو کہ مخالف ترین سردار تھے آپس میں دوست بن گئے, اور یہ خون خرابہ سب ختم ہو گیا. چلیں پھر اگلا سوال ہمارا اسی قصے سے رد بناتے ہوئے کہ ایک جنرل سوال ہے, کامن سوال ہے, عوام کے لیے سوال ہے, غصہ اور اس کے ساتھ ہی جب اسلام ترغیب کرتا ہے تو برداشت. غصے اور برداشت کا آپس میں تعلق کیا ہے, کیا گہرا تعلق ہے, یہ بتائیے گا ذرا, غصہ اور برداشت. دیکھیں غصے اور برداشت کا آپس میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہے, اور اس کے بارے میں تو پہلے میں ایک حدیث جو ہے کوٹ کروں گا کہ سرور کائنات فرماتے ہیں کہ جو تمام طاقتیں رکھتے ہوئے, ٹھیک ہے, اپنے غصے پر قابو کر لے, اس کے پاس شہرت بھی ہے, دولت بھی ہے, دنیا بھی ہے, جو چاہے کرے, کچھ کر سکتا, سب کچھ کر سکتا ہے, اس کے باوجود ساری طاقتوں کے بعد جو اپنے نفس کو قابو کر لے, اپنے غصے کو قابو کر لے, وہ سب سے بہادر انسان ہے. جو اپنے غصے کو قابو کر لے وہ بہادر ہے. اس کی ایک واضح مثال ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے حضرت علی علیہ السلام ایک صحابی رسول ہیں, ایک جگہ سے گزرے تو وہاں کچھ جوان جو ہیں وہ بہت زور آزمائی کر رہے تھے, کوئی پتھر اٹھا رہا تھا, کوئی بہت وزنی چیزیں اٹھا رہے تھے, اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے. تو وہاں پہ رکے حضرت علیہ السلام, انہوں نے جو ہے وہاں پہ لوگوں کو مخاطب کیا, یعنی سلام کے بعد لوگ کے جو ہے صحابی رسول ہیں سب نے احترام میں کھڑے ہو گئے, رک گئے. تو انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہنے لگے کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں کہ جس سے تمہاری طاقت میں اور اضافہ ہو جائے. کہنے لگے جی آپ بتائیں ہمیں. تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ طاقتور تم میں سے وہ نہیں ہے جو بہت زیادہ وزن اٹھائے, یعنی کہ 500 کلو, 600 کلو, 700 کلو, 2000 کلو, مثال کے طور پہ طاقتور تم میں سے وہ نہیں ہے جو وزن اٹھائے, طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پہ کنٹرول کرے, کہ طاقت رکھتے ہوئے معاف کر دے, وہ ہے طاقتور.
بڑی گہری بات ہے. چلیں میں اسی ربط کو آگے لے کر چلتے ہیں. ایک انٹرسٹنگ سا جو ہے وہ سروے ہے ویورز آپ کے لیے بھی ہے, اور سید صاحب سے ڈسکس کریں گے, پھر ان سے کہیں گے کہ بھائی اس پہ ذرا سی روشنی ڈالیں. سائنس یا پھر جنرل سروے کے مطابق پہلے 10 میں سے 8 لوگ ان پاسٹ پہلے وہ ان سے جب پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہم خوش ہیں. کرنٹ سروے کے مطابق 10 میں سے 7 لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم خوش ہیں, باقی سب جو ہے وہ کشمکش کا شکار ہیں. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ یہ سائنس صحیح کہہ رہی ہے, یہ سروے صحیح کہہ رہا ہے, ایسا ہی ہے؟ دیکھیں ٹھیک ہے, سائنس صحیح کہہ رہی ہے, یہ بھی علم ہے جو خدا نے لوگوں کو دیا ہے, علوم ہے, مختلف علوم ہے, ریسرچ ہے لوگوں کی, کہ 10 میں سے 3 لوگ, پہلے 10 میں سے 8 لوگ جو ہیں وہ سکون میں ہوتے تھے, اور 10 میں سے اب 3 لوگ ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی وجوہات میں آپ دیکھیں جس انداز سے, اگر ہم پاکستان کی بات کریں, اپنے شہر کراچی کی بات کریں, مثال کے طور پہ ہم کراچی میں موجود ہیں, پاکستان میں موجود ہیں, تو یہاں پر جو ہے اگر ایک طائرانہ نگاہ دیکھیں, مہنگائی میں اضافہ, بے روزگاری میں اضافہ, ضرورتوں کا پورا نہ ہونا, بچیوں کی وقت پہ شادی نہ ہونا, اسی انداز سے جو ہے گندگی کا, غلاظتوں کا شہر میں بڑھنا, ٹھیک ہے, آلودگی کا, گاڑیوں کی آلودگی, فیکٹریز کی آلودگی جو ہے اس کا فضا میں اور ہر جگہ فضا میں بڑھنا, یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی شخصیت پہ وزن ڈال رہی ہیں. ان وجوہات کی بنا پر جب آپ جو ہے وہ فائنینشلی بھی آپ اسٹرانگ نہیں ہیں, آپ کے پاس رزق نہیں ہے, آپ کے پاس جاب نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ آلودگی, ماحول بھی اچھا نہیں ہے, آب و ہوا اچھی نہیں ہے, اس کے بعد جب آپ اس انداز سے چیزیں جو ہیں, مہنگائی بڑھ گئی تو کھانے کو نہیں ہے مثال, اب یہاں پہ اس جگہ پہ جب آپ جو ہے تکلیفوں میں آنا شروع ہے, فرسٹریٹ ہوئے, ٹینشن, ڈپریشن, فرسٹریشن, جسمانی طور پہ بھی بلڈ پریشر, اور اس طریقے سے جو ہے وہ کسی کو شوگر, ٹھیک ہے, مائیگرین, اس طرح کی جب چیزیں شروع ہوں, اسٹمک کا پرابلم, ٹھیک ہے, خون نہیں بن رہا, لیور کا مسئلہ, اب جسمانی طور پہ بھی پرابلم شروع ہو گئیں, روحانی طور پہ بھی پرابلمز ہو رہی ہیں, فائنینشلی بھی پرابلمز ہو رہی ہیں. اب اور اس کے ساتھ جو ہے مزاج میں مختلف چیزیں پیدا ہو رہی ہیں, مزاج میں چڑچڑاپن, مزاج میں غصہ, قوت برداشت کی کمی, کیونکہ ایک چیز نہیں مل رہی ہے, سہولت نہیں ہے میرے پاس, میں سکون میں نہیں ہوں. جب ذہن سکون میں نہیں ہے, جسم سکون میں نہیں ہے, روح سکون میں نہیں ہے, تو انڈرسٹوڈ ہے کہ میں مختلف انداز سے اپنا اظہار مختلف انداز سے کروں, اس میں چاہے وہ غصے کا انداز کروں, غصے کے ذریعے میں جو ہے اپنا فرسٹریشن نکالوں, یا مختلف اور دوسرے بھی طریقے ہیں کہ لوگوں کو عاجز کر کے, لوگوں پہ ظلم کر کے اپنی فرسٹریشن اس طریقے سے بھی نکالوں. یا دوسرا حل یہ دیکھیں کہ جو کہ بہت ہی بری صورتحال کراچی میں بن رہی ہے کہ بے روزگاری کی وجہ سے لوگ جو ہیں بیچارے خودکشیاں کر رہے ہیں. پوری فیملیز جو ہیں, جب کھانے کو نہیں ہوگا, جب جاب نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, بچوں کو کیسے پالیں گے, کس انداز سے, تو اس انداز سے جو کہ حرام عمل ہے, خودکشی حرام عمل ہے, لیکن یہ کیا ہے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, عوام کو جو ہے سہولتیں دینا, تمام آسائشیں دینا, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اب اس انداز سے جب کام نہیں ہو رہا ہے اور لوگوں کے پاس روزگار کے مواقع نہیں ہیں, لوگوں کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, تو لوگ اس حرام کام کی طرف جا رہے ہیں. یہ بھی آپ کی اور میری ذمہ داری ان چیزوں سے روکنا.